فرد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں بابر سول بٹی اور سنڈے اسپیشل کا پروگرام لے کے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ سب کے سامنے. آج کا پروگرام ناظرین سنڈے اسپیشل ایک اسپیشل اس لیے پروگرام ہے کہ پاکستان کا ایک علاقہ، ایک خطہ گجرات کے بارے میں شیخ جی جو باتیں کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو گجرات کے لوگ انہیں کہا کرتے تھے کہ جو صاحب آپ یہ نہ کہا کریں کہ آپ کے پاس سے بندوق نہیں نکلی ہے، آپ کے پاس سے کلاشنکوف نہیں نکلی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے برادریزم، کچھ ایسے مسائل ہیں گجرات میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، برادریزم چلتا رہتا ہے. تو وہ لوگ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے کہ آپ کے پاس سے کوئی کیس نہیں نکلا، کوئی قتل کا کیس نہیں ہے، تو شاید وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. آج میرے ساتھ گجرات سے وجاہت فورس بھی ہم لوگوں نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے وجاہت فورس کیا ہے. کاف لیگ کے ایک درینہ ممبر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کارکن کاف لیگ کے. کاف لیگ کے ساتھ 40 سال سے زیادہ ہو گئے چل رہے ہیں. ان سے ہم سوالات کریں گے اور پوچھیں کہ گجرات کے حالات ان سے، خاص کر کے کاف لیگ کی سیاست، قبضہ مافیا، باقی ایسے جو معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے. تو میرے ساتھ پروگرام میں چودھری سفتر سندھو صاحب موجود ہیں. پہلے تو میں ویلکم کروں گا. چودھری صاحب ویلکم جی پروگرام میں. جی شکریہ برادر بٹی صاحب، بہت شکریہ. میں گلوبل ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرنا اور تہاڈا بھی کہ تسی مینوں لیا لائن تے. جی بہت بہت شکریہ مہربانی. برادر. اچھا چودھری صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ 30-40 سال سے آپ کاف لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کاف لیگ میں موجود ہوتے ہوئے بہت سارے نامور لوگ ہیں جو کاف لیگ میں آگے آتے ہیں، ایم پی ایز بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، سینیٹرز بنتے ہیں، آپ کو وہ مقام آج تک حاصل نہیں ہو سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی بالکل میں کاف لیگ سے میں نہیں، ہم میرے والد صاحب اور میرے دادا چودھری احمد خان، ان سے لے کے چودھری ظہور لائی اور چودھری سردار خان صاحب جو تھے نا، چودھری ظہور لائی صاحب کے والد، اس وقت کا ایک لنک ہے. 40 سال نہیں، میں سمجھتا ہوں تیسری نسل ہے. اور تقریباً اس علاقہ میں تھانہ کنجا میں اسی طرح ہی سب کا لنک لیڈرشپ کے ساتھ ہے اور چل رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس پہ ورکر جو ہوتا ہے، ساتھی جو ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے. جس طرح میرا ایک اپنا موقف ہے کہ ہمارے علاقے میں ایٹرک پلس یونین کونسل کی نمائندگی میں نے کی ہے. چودھری شفاعت صاحب کے ساتھ میں ڈپٹی کنوینر ضلع بھی رہا ہوں. وہ بڑا پیار کرتے تھے، مہربانی ٹرسٹ کرتے تھے. اس وقت کا ہر چیز کو میں ساتھ ساتھ آبزرو کر رہا ہوں. ایک تو سب سے بڑا نقص جو ہے نا، جو جس طرح ہمارے گجرات میں ہیں ڈی پی او صاحب، پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا، شاہ صاحب، اس طرح کے کچھ اور آفیسر ہیں، کوئی ایس ایچ او لیول ہے، کوئی تحصیلدار لیول ہے. کچھ اس طرح کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا زیادہ وفادار بننا. وہ اس طرح ہے کہ وہ صحیح طرح بتاتے نہیں لیڈرشپ کو. اور پہلے جو سیاست تھی، وہ میں نے جو سیاسی سفر زیادہ کیا، میں اسکول ٹائم یعنی کہ میٹرک سے لاہور ہی میں نے میٹرک کیا اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا. اس وقت چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز علی صاحب ماشاءاللہ ینگ تھے. اس وقت کے ساتھ ان کی اٹریکشن ہے. پھر کالج سے بعد میں ادھر آ کے جب پریکٹیکلی سیاست میں آیا اور میں بلدیات میں اور سارا، تو یہ تو ٹھیک بات ہے، وہی حلقہ ہے جس میں بھی ہوں. اور ادھر سے ہی پرویز صاحب بنتے ہیں ایم پی ایم این اے. تو میں چونکہ ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہے الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. اس میں میں اپنا جو ہے موقف وہ بھی بتاتا تھا، جو علاقے میں اچھا ہو رہا ہوتا تھا وہ بھی ضرور بتاتا تھا. شجاعت صاحب کو بھی بتاتا تھا، پرویز صاحب کو بھی بتاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، منشیات فروش کی برمار ہے، یہ ایس ایچ او ٹھیک نہیں کر رہا. کیونکہ وہ ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں ہر ادارے کی. جس طرح یہ خان صاحب کا وقوع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے، تھی اس وقت، اب تو نہیں رہی. تو اس وقت جو گجرانوالا اور ہماری ڈویژن میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ ہوا تھا، اس میں جو نیگلیجنسی ہے ڈی پی او صاحب کی اور ایس ایچ او کی، اس میں ہماری ساری گجرات بدنام ہوا ہے. اس میں گجرانوالا بدنام ہوا ہے. وزیر آباد جو ہے اس کا جو امیج تھا کہ گجرات والے جو میزبان مہمان نواز اور سارا، اس میں بھی یہ پولیس کی ہے. اور اسی طرح یہ رپورٹنگ جب کرتے ہیں لیڈرشپ کو، وہ دیکھتے ہیں
میں سمجھتا ہوں کہ پرویز صاحب اور شجاعت صاحب کی سیاست کو ہوتی جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں چودھری مونس الہی صاحب، ان کی سیاست کچھ اور ہے. تو اس میں ایک تو جو بھی ادھر ورکر ہے وہ خوش ہے، مطمئن ہے، ناظم چیئرمین اور ڈائریکٹ ایم پی اے بن کے بھی کسی چیف منسٹر سے، پرائم منسٹر سے ایم این اے بن کے جانا ہوتا ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سیاست کر رہے ہیں تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. لیکن جب یہ اس طرح کے لوگ، یا ہمارے ادھر دڑا بندی ہوتی ہے لوکل، جس طرح وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جا کے بتاتے ہیں اور جو افیسر اس کو، کامن مین ہوتا ہے جو ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں، ڈی سی صاحب ہوتے ہیں، کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو یا ایم این اے صاحب کسی ایم پی اے کو ایک فیئر اس کی تفتیش بات سمجھ کے اس کے مطابق ان کو کریں بریف، جس طرح پہلے راجہ منور صاحب کرتے تھے، احسن محبوب صاحب کرتے تھے، اس وقت بھی چیف منسٹر تھے ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب، لیکن وہ اصل حالات بتاتے تھے. اب ان تک صحیح. میرے خیال میں اس طرح باتیں نہیں پہنچتی جس طرح پہلے رابطہ تھا. اس حوالے سے میرا ایک تو آپ کا سوال کہ میں کیوں نہیں ایم پی ایم این اے بن سکا یا کہ وہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ہوں. اور اگر اس طرح کے مسائل پہ جو پہلے بھی میں نے ریزائن کیا تھا، اس وقت بھی اس طرح کے دو تین تھے جو میں اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو پھر جا کے یہ جو میرے مخالف لوکل ہیں لیبل ان پہ بھی کافلک ہے. کبھی وہ کہتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے، ہم آپ کے بڑے سچے ورکر ہیں، وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ آپ کو لیڈر نہیں مانتا. تو یہ بطونی لوگ جو ہے نا یہ ڈسٹرب کرتے ہیں ایک پہلو پہ تھے وہ. باقی میں سمجھتا ہوں میری لیڈرشپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے، چودھری پرویز الہی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، چودھری شجاعت صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، جیران علی یونین کونسل، ترکھا یونین کونسل، شادی وال، مگووال، جتنے بھی ہیں گجرات پوری دندی بیسا تک میں بھی سب کے ساتھ لنک ہوں اور میرے لیڈر بھی ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل پارٹی کا نقصان ہے، ہمارے ضلع کا نقصان ہے. اس میں جتنا قبضہ مافیا کا رول ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی کہیں بھی ہو. میں وہ آواز اپنے سی ایم صاحب کو بھی جا کے بتا کے آیا. انہوں نے ڈی پی او صاحب سے پوچھا، ڈی پی او صاحب کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے گہرے مراسم ہیں قبضہ گروپ کے ساتھ امریکہ کے حوالے سے، اور انہوں نے بالکل اس کو ایزی لیا، اگنور کیا. نہیں سر وہ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جے آئی ٹی بنائی ہے، یہ وہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے جی کہ جو کمیٹی بن جائے، جے آئی ٹی بن جائے، اس کا رزلٹ ہی کبھی نہیں آیا. جی جی اور وہ اس طرح کی وجہ سے گجرات میں قبضہ جو جسوں کی ہے، جو متنازع بنا ہوا ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بندے ہیں ان کا سپریم کورٹ سے کیس ہوا، ڈائریکٹ ان کے زمین ان کے نام لگی، جو مینول سسٹم ریکارڈ تھا اس سے، پھر اس کا جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوا اس میں بھی یہ مالک ہیں. ان میں سے ایک بندے سے انہوں نے یا دو بندے سے زمین خریدی، باقی اسی طرح مالک ہیں اسٹل. اور وہ 15.5 کنال کا وہ کہتا تھا، قیمتی زمین ہے، مرلے کے حساب سے اس کی 3-4 لاکھ 5 لاکھ تک قیمت ہے. ابھی روڈ بڑا بننے سے اور بھی بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے وہ 2 سے لے کر باقی جو دور 3 کلومیٹر، یہ قبضہ مافیا کا نا بڑا ایک سٹائل ہوتا ہے جی اور جی بڑا اپنے آپ کو لیگل، جس طرح انہوں نے ایک ادھر پڑا ہوا ہے ایک جعلی مختار نامہ میں بنایا. جن لوگوں کا جعلی مختار نامہ، نہ انہوں نے اسٹامپ خریدا ہے، نہ انہوں نے اس پہ دستخط کی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مختار نامہ بھی دیا. اچھا، ہم نے پچھلے بنا دنوں کے دیکھا کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی تھی کہ قبضہ مافیا کے خلاف، جبکہ چودھری پرویز الہی چیف منسٹر ہیں پنجاب میں، اب تو خیر اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو کسی قسم کی ہیلپ نہیں کی گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو میرے لوکل مخالف ہے، میں سمجھتا ہوں لوکل مخالف کیا ہے، دو سوچیں ہوتی ہیں میرے بھائی جی جی کسی معاشرے میں بھی، وہ امریکہ کا ہو، وہ جرمنی کا ہو. وہ ابھی ہمارے سارے دوست کر رہے ہیں، یہ امریکہ میں بھی جائیں گے، پاکستانی جو سفارت خانہ ہے ادھر یو کے میں بھی جائیں گے، جرمنی میں بھی جائیں گے. تو وہ اپنے مفاد کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہوتی ہے، جس سے لیڈرشپ خوش ہو. ایک تو وہ صحیح. جاتے ہی کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ کی لمب نکل گئی جی، بڑا جی جس ابھی بھی نہیں ماننا چور صاحب آپ کو کب مانے گا. ایک یہ صحیح. بات کرتے ہیں.
دوسرا وہ کہتے ہیں ایسا تو جناب قربانیاں دے دے ہی رہنا ہے. صفدر ممتاز سندھو جڑا انہیں جناب وہ کر دیتا وہ اج حمزے نو مل کے آیا, شہباز شریف صاحب نو مل کے آیا, جناب وہ کول فلاں گیا ضلع دے یہ وہ. پہلی گل تو یہ ہے کہ جس طرح چودھری پرویز لائی صاحب شجاعت صاحب آتے ہیں کہ سیاستدان جڑا یا ڈیرے داروں دے دروازے کھلے نے, میں نہیں آتا کہ کسی نال میں لوکل میرا کسی نال ویر ہے, اگر کوئی نون چ پی ٹی آئی چ اپنا اپنا منشور ہے, اپنا اپنا ذہن ہے, انہوں نے میری تعلق مراسم ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن کسی پارٹی دے حوالے نال میں رابطہ ہویا سی چودھری پرویز لائی صاحب جدو دوبارہ میں اور ریزائن کیتا اور سارا کیتا, چودھری پرویز لائی صاحب اور میرے 4-5 عزیز قریبی جڑے انہوں دے بھی ویل وشر نے, میرے بھی ویل وشر نے, اکٹھے ہوئے اور چودھری پرویز لائی صاحب نے مینوں آخیا کہ جڑیاں گلاں کر رہے ہیں تو اے صحیح ہے. ادو بھی میں نشاندہی یہ کیتی تھی کہ قبضہ مافیا, بدماش, چور, ڈکیت جتنی بھی میرے بھائی بٹی صاحب ڈیولپمنٹ ہو جائے, کتنا بھی اچھا خوبصورت ہو جائے, اگر امن نہیں ہے, آپ صبح اپنے آفس نہیں جا سکتے, آپ اپنی زمین اپنا سورس آف انکم پہ کسی وقت بھی جو کیش ہے 4 بجے کو آئے اور گن پوائنٹ پہ وہ لے جائے, آپ کھانا بھی نہیں سکون سے کھا سکتے, آپ کسی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے, ادھر جا کے ٹریٹمنٹ نہیں ملنی, رستے میں ڈکیتی, چوری, قبضہ مافیا. جو اوورسیز پاکستانی ہے, یہ آپ کا اوورسیز پاکستانی ہے, انگلینڈ میں ہوتا ہے, جس بیچارے کی ہم نمائندگی ادھر کر رہے ہیں اور اس کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں یہ, اور میں نے اس پہ پورا فوکس کیا. اور اس وقت بھی چودھری پرویز لائی صاحب کو ساری بتائی, انہوں نے کہا آئندہ نہیں ایسا ہوگا. دوبارہ جب اسی طرح ہوا ہے, اس میں آگے جا کے میں انشاءاللہ نیکسٹ بتاؤں گا پورے ضلع میں کون کون ضلع مافیا ہے, کون اس کا بینیفیشری ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. اور یہ پارٹی کے لیے جب الیکشن آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا نقصان ہو گیا. میں ابھی بھی کہتا ہوں چودھری پرویز لائی صاحب کو کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں, ان کا اور میرا, میں تو وہ بندہ ہوں گجرات میں بٹی صاحب سنگل ون میں ہوں جس میں چودھری پرویز لائی صاحب, چودھری مونس لائی صاحب اور میں مقدوے وال پنجابی میں تھوڑا آگے کہتے ہیں, ایک ایف آئی آر میں میرے پہ ایف آئی آر ہے 324 کی فائرنگ کی کہ چودھری پرویز لائی نے صفدر ممتاز سندھو کو یہ کہا کہ فلاں فلاں بندے کو. جی میرا سوال بھی اگلا یہی تھا آپ سے کہ ماضی میں نون لیگ نے آپ کو قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی, پرویز لائی اور مونس لائی کے قتل کی, تو کیا وہ قبضہ مافیا کے لوگ تھے یا وہ کون لوگ تھے, اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں سیاسی جنگ تھی, لڑائی تھی, اپنی اپنی جس طرح ہوتا ہے اس میں سیاست انوالو تھی. دوسرا جو کینڈیڈیٹ تھے اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ نون کی آگے گورنمنٹ آ رہی ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کینڈیڈیٹ نیکسٹ گورنمنٹ کی اسی وقت جو کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہوگا, تو وہ الیکشن آ گیا. الیکشن ڈے سے پہلے جو میری پارٹی کے لوگ تھے جو چودھری برادران کو اپنی وفاداری جو ہے بتاتے تھے وہ بک چکے تھے. صحیح ہے. وہ جو بات تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جی فلاں ہم تو آپ کو رستہ نہیں روکیں گے, لیکن صفدر ممتاز سندھو نے گولے کی یہ تقریر کی ہے نون کے خلاف, فلاں کینڈیڈیٹ کے خلاف, وہ اور ان کو اموشنل کر رہے تھے. الیکشن والے دن انہوں نے کوئی تقریباً 150-200 بندہ تھا, انہوں نے حملہ کیا. جو میں میری برادری میرے علاقے کے جو مہربان تھے جو ادھر تھے, ایک گاؤں کا پولنگ ہے, انہوں نے دفاع کیا, جھگڑا ہوا, دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوئے. لیکن اس میں جو انہوں نے ایف آئی آر دی کی تھی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس میں ایسا کردار نہیں ہے جو ایف آئی آر کہتے تھے کہ چودھری مونس لائی صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب نے صفدر ممتاز سندھو کو کہا. یہ ایف آئی آر کا متن ہے, میں وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں کہ فلاں فلاں کینڈیڈیٹ کو مار دو. کوئی نہ پری پلان تھی, نہ کسی نے مجھے کہا تھا. میں خود ہوش بات سے اس طرح نہیں ہوں, میں کو کرائے کا کہتا تھا کوئی مجھے کہے اور میں بندہ مار دوں, ایسی بات نہیں تھی. ان کے ساتھ میری سیاسی وفاداریاں ہیں, ان کے ساتھ میں تیسری نسل سے چل رہا ہوں. اور یہ لوگ جو ان کو بہکا رہے ہیں, وقت بتائے گا کہ یہ اس وقت بھی بکاؤ مال تھے, اور ان کا ایک بندہ اس وقت بھی جب لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا اس وقت بھی اس بندے کے ساتھ گاڑی میں تھا. اس طرح میں جو بھی کرتا ہوں 35 سالہ میری جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک جگہ پہ بھی میں عملہ آور ثابت نہیں ہوا. دفاع ڈیفینس جو ایک مومن کی شان ہے وہ کیا. اور اس کے بعد میرے پہ 43 پرچے ہوئے جو نون اور پیپلز پارٹی اللہ جنت نصیب کرے احمد مختار صاحب اس وجہ سے ہوئے کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت کا ساتھ چھوڑ دو. اور آج تک میں یہ ثابت کرتا ہوں, ایک بندہ بھی
مجھے کہے کہ میں کمپرومائز، میرے یہ حاجی ناصر صاحب ہمارے ضلع کے ہیں، نون کے صدر طاہر الملک صاحب جی، ہم سارے یونین کونسل، ضلع کونسل، اور ہم نے اکٹھے 8-9 سال 10 سال گزارے ہیں، تعلق ہے ان کے ساتھ. لیکن ادھر بھی اصولی ان کا اپنا موقف ہوتا تھا، میرا اپنا موقف، میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی وفاداری، جتنا کام میں نے پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز صاحب کے لیے کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گجرات میں یا پورے پنجاب میں ہماری پارٹی میں اس پہ، اور 11 پرچے کے قریب ہوئے ہیں جس میں میرا اسپیکر ہے، جس میں میرا چیف منسٹر ہے، اور 43 اور 11 کتنے ہوئے جی بھٹی صاحب؟ 53 جی، 54 سوری. ہاں جی، وہ 11 پرچے جو ابھی ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی، میں کہتا ہوں کہ ایک پرچہ جو اس وقت ہے اس میں ایک پرچے بھی مجھے کسی موقع پہ یہ ثابت کر دے کہ میں موقع پہ تھا، میں نے کوئی اغوا کیا ہے، میں نے کسی سے بتا لیا ہے، سنگل ون سے مجھے کیارا نہیں، ایف آئی آر کے مالک ہیں یہ بک کے اور سو دے لے. لیکن اوپر انہوں نے کام، بڑے کام لگے ہوئے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ جوزف، جتنا بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارا ڈی پی او صاحب اور یہ ایس ایچ او ہے، رشوت کی برمار ہے، تحصیلدار پہ جائیں، کسی دفتر میں جائیں. تو میرے بھائی یہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا، میں نے نشاندہی کی تھی، اس لیے میں مار کھاتا ہوں. میں پارٹی کا مخلص کارکن ہوں، صحیح. اور اگر نہیں کوئی سنتا میری تو میں یہ نشاندہی بھی کرتا رہوں گا، لیڈرشپ کو ضرور بتاتا رہوں گا. جو نقائص ہیں اس کو اگر دور نہیں کریں گے، الیکشن وہ ہے جو قریب آ رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے دور رکھا گیا ہے ان کو، حالات بہت خراب ہیں. یہ ایک قبضے کی میں نے پوزیشن بتائی ہے جس میں اسی لیے پرچے دے رہے ہیں کہ اس کی زمین کو وہ چھوڑ دے. یہی ایک ایشو ایک بنائے اپنی نگرانی میں، ہمارے چیف منسٹر صاحب بنائے، آئی جی صاحب ایک کمیٹی بنا لے. اسی قبضہ میں اگر یہ غلط بات ہوئی، 1% دوسری پارٹی کو ثابت نہ میں کر سکا قبضہ گروپ، اور ان پولیس والوں کی رشوت نہ ثابت کر سکا، اور ابھی تک جیلی پولیس نے جتنے پرچے دیے ہیں بندوں کے لائسنس ہے، لائسنس جو ہوتا ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور میں اور میری فیملی، میرے دوست مجھے ریکارڈ کر لیں، 15 سے 20 لاکھ روپیہ سالانہ ہم ٹیکس پیڈ ہے. صحیح ہے. اس لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ لائسنس بھی ہیں، پھر بھی پرچے ہو رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب، بقول آپ کے چودھری پرویز الہی یا کاف لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے مسائل کو حل نہیں کر رہی، آپ پہ مقدمات ہیں، آپ کہتے ہیں بے بنیاد مقدمات ہیں، تو آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی، میں آئندہ کا لائے عمل جو ہے نا، بالکل ایک ڈیرے دار ہوں، سیاستدان نہیں ہوں میں. صحیح ہے. ڈیرے دار صرف اپنی عزت اور انا کے لیے کام کرتا ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ یہ تو میرا خاندانی پیشہ ہے، تابع داری اور ڈیرے داری، اس سے پیچھے تو نہیں ہٹوں گا. تو اگر نہیں میری کو بات سنے گا، اپنے عمل کو نہیں روکوں گا، جتنی میری آواز ہے اس کو ضرور بلند کروں گا کہ تھانے کنجا میں یہ ہو رہا ہے، گجرات میں یہ ہو رہا ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، پولیس والا یہ. میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی جو تیسری شک ہے اس پہ تو ٹھیک رہنا چاہیے میرے بھائی. میں سیکنڈ پہ ضرور رہوں گا، آواز ضرور دوں گا. جس طرح ایک چین ہمارے گجرات کے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ ہے، اور کم از کم 10 اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، ابھی تک رو رہے ہیں وہ. صحیح ہے. اور وہ ہر جگہ فورم پہ جا رہے ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا، میں نے پرسوں بھی کہا ہے کہ اس طرح کے آفیسر جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کا پورا جانور جو ہے وہ ذبح کرا دیتے ہیں، ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اس میں ہوں، ان کو چاہیے، ان کو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے، چیف آف آرمی صاحب کو چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امن نہیں دے سکتے، قبضہ مافیا کو نکیل نہیں ڈال سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے، یہ برج کیا کرنے ہیں، یہ باقی جو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ کیا کرنے ہیں. اگر سکول بہت بڑا بن گیا ہے، یونیورسٹی بہت بڑی بلڈنگ بن گئی ہے، اس میں امن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہاسپٹل بہت بڑا ہے، دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے میرے بھائی. صحیح ہے. اچھا چودھری صاحب، ابھی آپ نے فرمایا ہے
ابھی آپ نے فرمایا کہ اوورسیز کے لوگ بھی بہت سارے ہیں، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اوورسیز میں ہیں، اور گجرات سے تعلق ان کا، آپ نے کہا جی کم از کم 10 لوگ ہیں جن کی زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے. جن تو کا یہ مجھے علم ہے، پتہ نہیں ویسے کتنے ہوں گے. جی ویسے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ قبضہ مافیا اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے جی، قبضہ مافیا اس کا ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. کل کو گورنمنٹ چینج ہو جائے، سارے ان کا اقتدار کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. نہ یہ پولیٹیشین نہیں ہوتے، نہ سیاستدان، نہ کوئی. دیکھو میرے کو جڑا تھی سوال کیتا ہے، یہ اتنا غصہ جنہاں نال میں نہیں بول رہا نا، میں جو صحیح ہے، 10,000 دا جڑا سالمگیر دا قبضہ کرو پہ بھی میرے نال غصے نہ گل پہ اور سندا ہونا ہے. صحیح یہ ہے، کی کرتا ہے؟ ساڈی بھی گل کرتا ہے. 100% جو گورنمنٹ بھی ہوتی ہے وہ ابھی نون کی گورنمنٹ ہے، جو ان کا لیول ہے ان کی طرف چلے جائیں گے تو وہ بھی ان کو اسی طرح شیلٹر دیں گے. صحیح ہے، ہماری گورنمنٹ رہے گی ادھر سے آ کے وہ کریں گے جی نہیں بس اس طرح ہوا اس طرح ہوا، ہم تو آپ کے ساتھ. ان چیزوں سے، ان باتوں سے دیکھیں پہلے والی سیاست نہیں رہی اب. صحیح ہے، میں اس وقت کا سیاست جس طرح ایک کیمرہ مین ہوتا تھا اور جلسے کے دوران ہی آگے گاؤں میں گئے، میں پرویز صاحب کے ساتھ بھی جاتا تھا. تیسرے گاؤں میں وہ کہتا تھا سر جی کتنا کام رہ گیا ہے، فلم ختم ہونے والی ہے. انہوں نے یار 2 نے جی 3 ختم ہو گئی. اب تو وہ ایک کیمرہ مین ہوتا تھا، سارا الیکشن اس نے کور کرنا تھا. ابھی صحیح ہے، ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، ہر بندہ ٹی وی دیکھتا ہے. اس وقت پی ٹی وی تھا، اس کا اپنا ایک انداز تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیڈرشپ بھی ہے جو نون ہو، تحریک انصاف ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بات کریں جس پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. وہ دور نہیں رہا ایک جھوٹ ایک جلسے میں سیاستدان بولتا تھا تو دوسرے جلسے میں ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا، ادھر جا کے کہتا تھا کہ سن رائز ان دا ایسٹ، دوسرے میں کہتا تھا سن رائز ان دا ویسٹ. صحیح اس ہے، طرح نہیں چل سکتا. اب یہ ٹھیک ہو جائے، اس کی سیاست بچے گی جو سچا کھیلے گا. ہمارے علاقے کا، ہمارے ضلع کا، ہمارے ملک کا نوجوان اب سارے یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں کہ نون نے کیا کیا، نون کیا کر رہی ہے. وہ جو پہلے تھا نا کہ گاؤں میں 2 لوگ دھڑے ہوتے تھے، ایک نون کا ایک وہ، ابھی ماشاءاللہ شعور آ گیا ہے. کبھی وہ نوجوان آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یار ہم نون کے لیے کیوں کھڑے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے لیے کیوں کھڑے ہیں، ہم فلاں کے. یہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں. ہم تو چونکہ گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں. ہم سے تو ہر شادی میں بھی سوال ہوا ہے. میں ادھر شادی میں آیا تھا فوتگی پہ، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاست اس کی ہے، دنیا اس کی ہے، آخرت اس کی ہے. جو کوئی بندوق کے زور سے، جو طاقت کے زور سے انسان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے. لیکن سچ سچ ضرور ہوتا ہے. میں اس میں آپ کی وطاقت سے اوورسیز پاکستانیز کو بھی اور اپنے علاقے کے نوجوان کو، ادھر کے باہر بھی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی گجرات کی بات نہیں ہے میرے بھائی، وہ پنجاب کی بات نہیں ہے. وہ بات خیبر پختونخوا کی بھی ہے، وہ بلوچستان کی ہے، وہ کراچی ہے جو ہمارا روشنیوں کا شہر ہے، بے جو شک، پورے ملک کی ایک معیشت کی علامت تھی. آج جی کیا جی، ہو رہا ہے ادھر؟ آج تو کوئی بندہ ذمہ دار. میں گیا کوئی تقریباً 1 سال پہلے کراچی میں. خدا گواہ ہے میں اس وقت کی گیا تھا جب بہت چھوٹا تھا. اس وقت کا کراچی تو آپ کا پتہ نہیں کدھر کوئی جدت ٹائم آئی ہے، ہوتا تھا لوگ کیا نوکریاں جدید. ڈھونڈنے کراچی جاتے جاتے تھے، اور اب ہاں کراچی کا ہمارے جو حال ہے گاؤں دکھ کے ہوتا ہے. میرے بھائی بٹی صاحب، یہ میرا دنیا کا سمجھے اپنی ڈسٹرکٹ کا آخری گاؤں ہے کوٹ معین. ہمارے درزی ادھر تھے، وہ بیچارے جا کے اور بڑے خوشحال تھے. بے بس شک، ڈرائیور ادھر سے جا کے کرتے تھے، دارووال سے، گولے کی سے. جس طرح ابھی سعودی عرب دبئی جاتے ہیں بہت سارے لوگ، کراچی جا کے اپنے بچوں کا پیٹ جی بالکل کے ایسے ہی. لیے لاتے تھے. اچھا چوہدری صاحب آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ فی الحال کاف لیگ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ چودھری شجاعت، چودھری پرویز، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بڑی ایک اچھے طریقے سے ان کا رکھ رکھاؤ بھی بڑا اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرتے تھے اس پہ پورا ہوتے تھے. لیکن کچھ عرصے سے یہ دونوں کزنز میں یا بھائیوں میں یا اس فیملی میں ایک دراڑ آئی ہے. آپ کا کیا چودھری شجاعت حسین اور چودھری سالک حسین کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ پرویز الہی، وجاہت الہی علادہ ہو کے ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنا اتحاد رکھا ہوا ہے، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ نون کے ساتھ ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا. میں گزارش یہ کروں گا میرے بھائی، یہ کوئی بھی جو مخلص ورکر ہے نا پی ایم ایل کیو کا، صحیح ہے، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں آج تک اتنا زیادہ نقصان پارٹی کا نہیں ہوا جتنا اس بات پہ ہے. صحیح ہے، باقی وہ چودھری شجاعت صاحب
چودھری مونس رائی کے بھی لیڈر ہیں, چودھری پرویز رائی کے بھی لیڈر ہیں, چودھری وجاد صاحب کے, چودھری شفاعت صاحب کے, ہمارے بھی لیڈر ہیں. جب وہ بیمار تھے میں ان کی یاد کے لیے بھی جاتا تھا, ادھر پرویز صاحب بھی ملے, سب ملتے تھے. سالک صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے, تو سالک صاحب اور مونس صاحب سیم ہے, ہمارے لیڈرشپ کی یہ اولاد ہے. اور جس طرح یہ عام لوگوں کے گھروں میں, ادھر بھی دیہاتوں میں ادھر بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں, اور وہ بھی نئی نسل جو آتی ہے اس میں کچھ کمزوریاں باہر کے لوگ لے آتے ہیں, جو ان کے ساتھ ان کے دوست ہوتے ہیں کہ جو صاحب تواڈے والد صاحب وڈے سن, تسی انج کرنا سی, تسی بزنس کرتے سو, تسی انج کرنا سی. وہ میں ہن بھی سمجھنا کہ اگر وہ اسی طرح رہیں گے وہ پارٹی کا بھی نقصان ہوگا, کاف کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہیں گیا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس میں چودھری وجاد صاحب رول ادا کر سکتے ہیں. میں تقریباً 2-3 ماہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, اسلام آباد میں بھی, ادھر راتوں میں بھی. ان کو بھی یاد ہے کہ میں نے پہلی ریکویسٹ ہی یہ کی تھی کہ اگر کہتے ہیں تو ہم آپ کے ورکر 15-20 اس حلقے سے جاتے ہیں, اور شجاعت صاحب کو بھی کہتے ہیں, پرویز صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ خدا را اس سے جو ایک بھرم ہے ہمارا چودھری ظہور لائی کی جو سیاست تھی, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جٹ ہے نا, جٹ, جی جی وہ ڈسٹرکٹ گجرات کا کوئی ایسا نہیں ہے, اس کو بہت غلط اس کے ساتھ ہو جائے, مجبور ہو جاؤ تو ساری کوئی اور ووٹ دے گا. کوئی اس طرح کا بھی وقت تھا کہ کوئی جٹ وہ سمجھتا تھا کہ میں چودھری ظہور لائی اور ان کے بیٹوں کے خلاف کس طرح ووٹ دے سکتا ہوں. اچھا, ان حالات تو میں جب کل یہ مستقبل کیا ہوگا کاف لیگ کا؟ جب آپ دیکھتے ہیں پرویز علائی پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں اور چودھری شجاعت صاحب نون کے ساتھ جا رہے ہیں, اور 10 سیٹیں جو ہے چیف منسٹر کو اپنی ووٹنگ کرتی ہے, اور وہ لوگ علیحدہ بیٹھے ہیں, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کاف لیگ کدھر کھڑی ہوگی آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیں جی, اگر اسی طرح پوزیشن رہی تو کل کو اگر سالک صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, چودھری مونس الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, صحیح پہلے تو جو مخلص ورکر ہے وہ درمیان میں کدھر جائے گا, کیا کرے گا؟ صحیح ہے. اور جب یہ نوبت پوزیشن پہنچ جائے گی تو پھر اس میں جی چودھری صاحب, میرے خیال میں آپ کا کوئی لنک پی ڈراپ ایم ہوا ایل ہے. کے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوبارہ ری جوائن کر لیں تو پروگرام کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس پروگرام میں, اور بتا رہے تھے کہ کاف لیگ کی سیاست کس طرف جائے گی, اور کاف لیگ کا جو ہے مستقبل کیا ہوگا. اور آنے والے وقت میں سندھو صاحب کاف لیگ کی سیاست پہ ہمیں بتا رہے تھے, اسی دوران ان کا لنک ڈراپ ہوا ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے سندھو صاحب سے کہ سندھو صاحب پلیز آپ کوشش کریں اور دوبارہ جوائن کرنے کی, تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے جاری رکھ سکیں. جب تک آپ واپس آتے ہیں تھوڑی سی ریکیپ کر لیتے ہیں پروگرام کو. سندھو صاحب نے بتایا کہ گجرات کے علاقے میں بہت سارے جو واقعات ہیں اس کے قبضہ مافیا کے, اس پہ ممتاز سندھو صاحب اپنا تحفظات رکھتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ چودھری پرویز علائی یا چودھری شجاعت علائی چودھری شجاعت اس پہ کریں گے, ان کی مدد کریں گے اور قبضہ مافیا سے لوگوں کی جان چھڑائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اوورسیز میں جتنے گجرات کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے یعنی کہ متاثر ہیں. تو قبضہ مافیا جو کسی جگہ بھی ہو وہ عوام کو نقصان پہنچاتا ہے, اور خاص کر کے اوورسیز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ جو اپنے پاس پیسے جمع کر رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پاکستان میں کچھ چھوٹا موٹا بزنس کر لیں, اور سب سے آسان طریقہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں, کوئی گھر لے لیتے ہیں, کوئی زمین لے لیتے ہیں. تو اگر اس پہ بھی قبضہ ہو جائے
تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور یورپ میں، یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات سے لوگوں کا، امریکہ سے وہاں پر جا کر رہنا، اپنی زمینوں کا قبضہ چھڑوانا، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں، ممتاز سندھو جیسے، وہ ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ عوام کے لیے مسائل کم سے کم ہوں۔ کیا ممتاز سندھو صاحب ہیں یعنی کہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کم ہوں؟ تو ممتاز سندھو صاحب ایک دفعہ میرے ساتھ پھر پروگرام میں آ چکے ہیں۔ ممتاز سندھو صاحب، میں آپ سے مخاطب تھا کہ کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا، شارٹ کٹ سے بتائیے گا کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر کل کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں شافع صاحب یا سالک صاحب، وہ ٹکٹ پہ ادھر ہی الیکشن لڑتے ہیں، کاف کا لے لیتے ہیں، مونا صاحب اور پرویز صاحب بھی وہی حلقہ ہے، تو جب یہ اس طرح کی پوزیشن ہو جائے گی تو جی، وہ اس طرح سمجھے نون لیگ کے ہو رہ جائیں گے، یہ پی ٹی اے کے ہو کے رہ جائیں گے، تو پھر کاف لیگ کا مستقبل تو صرف وہ ایک پریشانی بنے گی میرے حساب سے تو، اور اس یہ کے علاوہ بعض گش بھی تاریخ ہو سکتا ہے کاف لیگ جو پرویز الہی چلا رہے ہیں یا مونس چلا رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے، تو کیا اس بارے میں بھی آپ کچھ ہاں جی خدشات یہ رکھتے ہیں؟ بھی امکان ہے، یہ لیڈرشپ سوچ رہی ہے اس طرف بھی، چلیں لیکن وہ ٹھیک، دیکھیں نا ضم تو جی ہو جائے گی، وہ بھی ہو جائے گی یہ بھی، لیکن جو ہمارا میں جدھر پہلے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست، یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہ بنے یا بنے، اگر دوبارہ اپنے گھر کے پرابلم ٹھیک ہو جائے تو ساری سیٹیں تو آنے جانے والی ہیں، وہ پھر بھی آئیں گی، یہ میں صحیح ہے۔ کرتا ہوں بات۔ اچھا چوہر صاحب، ابھی چیف منسٹر پرویز الہی نے بے تحاشا فنڈ دیے گجرات کو۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً پنجاب کا جو موسٹلی فنڈ تھا وہ گجرات پہ لگا دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گجرات کے اندر جو کہ ایک بعض گشتے کے تقریباً 11-12 ارب روپیہ لگایا گیا ہے، تو یہ ڈیولپمنٹ گجرات میں ہوئی ہے؟ آپ کو کچھ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئی ہے؟ اور کیا یہ صحیح اقدام تھا چوہر صاحب کو؟ دیکھیں جی، جو سامنے نظر آ رہا ہے پھر تو فی الحال تو وہ نا کافی کام ہو رہے ہیں، بات ہوتی ہے وہ جو بھی دیکھیں نا، چیف منسٹر اگر لاہور کا ہوتا ہے تو وہ لاہور پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، جدھر کا بھی کوئی منسٹر بنتے ہیں تو اپنے ضلع میں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کرتے ہیں، ویسے تو مساوی باقی پنجاب کی بھی ذمہ داری جس پہ ہو ادھر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کی کوالٹی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پبلک ہیلتھ ہے، ہائی وے ہے، جس طرح پراپر ہونا چاہیے، اس کا جو اتنا فنڈ آیا ہے اس کو پراپر لگنا چاہیے، سڑک کا جو ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے، جس طرح وہ ایسٹیمیٹ کا نظام چیکنگ کا مزید بہتر ہونا چاہیے، مٹی کدھر لکھی ہوئی ہے، روڑا کدھر لکھا ہوا ہے، لک کتنی ہونی چاہیے، جدھر پراپر نالے کی آپ دیکھتے ہیں، جب بھی آپ پاکستان آتے ہیں باہر سے تو آپ کو بھی پتہ ہے گاؤں دیہات سے جاتے ہیں، سب سے پہلے سڑک ادھر سے ٹوٹتی ہے جدھر پانی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے، اور ٹھیکیدار جو بتا رہے ہیں وہ تو لمحہ فکریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پسند لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ چودھری پرویز صاحب کو کہ وہ چیک کریں کہ بدمزگیاں پھیلی ہوئی ہیں، رشوت وغیرہ منتھلی یہ وہ جو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہ معیاری کام تب ہوگا جب ٹھیکیدار اور محکمے کو کھینچا جائے گا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو کل کو آپ یہ بھگتنا۔ جی ایک دفعہ پھر سندھو صاحب کا لنک ڈراپ ہوا ہے، ہم پھر گزارش کریں گے کہ آپ جلدی سے جلدی اس کو دوبارہ جوائن کریں تاکہ پروگرام کا جو حصہ رہ گیا اس میں آپ کے ساتھ جو کچھ سوالات رہتے ہیں وہ ہم آپ سے کر سکیں، اور پروگرام کو ہم پھر کلوز کریں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو پارٹیوں میں ابھی چوہر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ جی دوبارہ آگے چوہر صاحب۔ اچھا چوہر صاحب، میں آگے چلوں گا، آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک انفارمیشن میرے پاس یہ بھی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ نے آپ کو چودھری پرویز الہی کے مقابلے میں ایم پی اے کا ٹکٹ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے وہ آفر ریفیوز کر دی کیونکہ آپ کا
کوٹلا صاحب جو ایم این اے بننے والے تھے ان کے خلاف ان کے ساتھ کوئی اختلافات تھے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں ساری نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں ایسی. جب میں نے ریزائن کیا عابد تھا، رضا کوٹلا. ہاں، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کا دور تھا، میرا اختلاف بنا اپنی لیڈرشپ سے اور میں نے ریزائن کر دیا. اس میں جو نئی پارٹی ہوتی ہے، جو ضلع کینڈیڈیٹ تھے عابد رضا صاحب کے بھائی، وہ تو چاہتے تھے کہ میں ووٹ ان کو دوں اور یہ وہ سارا. ریزائن تو ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. صحیح ہے. تو وہ پہلے تو بڑے خوش تھے کہ یہ بندہ ان سے ناراض ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے، چونکہ نہ عابد رضا صاحب کے لیے سیاست کرنی تھی نہ کسی اور کے لیے، میں سمجھتا تھا کہ میرا سائیکل نشان تھا اور میں سائیکل پہ جیتا تھا. میں سائیکل کی امانت جو ہے میرے پاس، وہ کسی دوسری پارٹی کا وزن بڑھانے کے لیے نہیں دے سکتا تھا. اس صحیح لیے ہے. میں وہ ریزائن کیا اور وہ ان کو بات اچھی نہ لگی. اس کے بعد ایک دو چیزیں دیکھیں، میں اور عابد رضا صاحب، حاجی ناصر، ملک حنیف صاحب، طاہر الملک صاحب، ہم اکٹھے ادھر کھیلتے رہے ہیں. ایک دوسرے کا پتہ ہے ہمیں کون کیا کرتا ہے، کس طرح ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، میری ادھر اپنی سیاست ہے. تو ان کا رول کوئی اتنا پازیٹیو نہیں رہا اس وقت. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا. پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید چودھری احمد سعید صاحب جو ہے وہ زیادہ اس پہ اثر انداز ہوں گے. میری بات یا میری پارٹی جس طرح ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے کہ میرے گروپنگ ہر پارٹی میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں تھی. لیکن اس طرح کوئی نہیں تھا کہ کوئی عابد رضا صاحب سے میرا کوئی ناراضگی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی میرا ان سے پہلے رہا. لیکن وہ بھی ضلع کے ہیں، چنگی ماڑی جس طرح ہوتی ہے وہ سارے ایک دوسرے نہ اچھا چور چلنے صاحب، ہیں. یہ بھی ہے کہ ابھی دوبارہ سے وہی خبریں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ہے کہ آپ کا حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف سے دوبارہ کچھ مہینوں سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے. آنے والے الیکشن میں آپ کو ایم پی کا ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ اس آفر کو قبول کر رہے ہیں اور چودھری برادران کے خلاف الیکشن، پرویز الہی خاص کر کے ان کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، جو بات وہ کر رہے ہیں نا، اسی طرح میں نے کہا ہے کہ لوکل بھی بات، اور بھی میرا بالکل اسی طرح فون آئے ہیں، کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے. میرے یہ بات جو لوکل کینڈیڈیٹ پہلے بنے رہے ہیں ادھر بھی ہیں، ان سب نے تو مجھے کہا ہے کہ آپ کو حمزہ صاحب، یہ ہماری میٹنگ تھی، کوئی گجرانوالے کے نون لیگ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اس طرح انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کرائی جائے. شہباز صاحب بھی پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس سے پوچھے. تو یہ وہ میں نے اپنے طریقہ سے ان کو بتایا کہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں کو آپ کی طرف بھی کوئی ایسا نہ. میں ابھی ملاقات چاہتا ہوں، کہیں نہیں جانا چاہتا. آپ مہربانی کریں اپنا جو ہے. بالکل میں نانے تین کیا، جب وہ اس وقت ہوئی تھی جب پرویز صاحب میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد میں ذمہ دار ہوں کہ کوئی بھی پارٹی میں دوبارہ اس طرح آپ کو پرابلم بنی یا آپ کے حلقے کے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس سے بعد میں مونا صاحب پہلے آئے، پھر پرویز صاحب آئے. یہ باتیں ہو گئی. کچھ 4-5 میرے قریبی عزیز ہیں جن میں وہ جس طرح گرنٹر آپ کو کہتے ہیں، دونوں لوگوں کے، دونوں گھروں کے، جن میں چودھری اجاز شدورہ ٹاؤن میرے کزن بھی ہیں. وہ اسی طرح چودھری ظہور سائی صاحب، وہ بھی ہمارے فیملی کے ہیڈ ہیں، بزرگ ہیں. ہمارے صحیح وہ بار موسا والے ہیں، چودھری عظمت گوندل صاحب ہیں، ریٹائرڈ ڈی آئی جی. کیونکہ ہم ایک فیملی کی طرح، بار موسا سے لے کے کوٹلی کندو ہے چودھری اجاز صاحب کا، اس میں ٹپیالہ آتا ہے، اس میں گولے کی، داروال، کوٹ محدین، باقی بھی ہمارا حفظ آباد رشتہ داری ہے اور گجرانوالہ میں ہے ساری. تو ہم جتنے بھی رشتہ دار تھے، جو بھی تھا، وہ سارا ایک سیٹ اپ کی طرح ان کے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ مونا صاحب کی سیاست کچھ اور ہے. ان پہ میرے ابھی بھی تحفظات ہیں، اختلافات بھی ہیں. تو اگر انہوں نے میرے تحفظات دور نہ کیے، کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں نہ آئی، یہ جو صحیح. پرچے میں بتا رہا ہوں، یہ جو ڈی پی او صاحب کا پرسنل ہونا، ایک ایس ایچ او ابھی وہ جو عمران چور صاحب، خان اگر صاحب. کیمرہ تھوڑا سا اوپر کروا دیں کیونکہ آپ کا کیمرہ جو بہت نیچے چلا گیا ہے. کیمرہ جی اوپر ٹھیک کر ٹھیک دیں. ہوگی، ٹھیک ہوگی. جس طرح جو عمران خان صاحب کے جو کیس میں جو ایس ایچ او جس کے بہت بڑی غلطی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈی پی او صاحب اور اس نے جو
ایک 10 منٹ کے بعد جو وائرل کر دیا اس کو بیان. آپ بڑے سمجھدار صحافی ہیں, انٹرنیشنل کوریج کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں عام سا بندہ کوئی چوٹ کے تو اس کی ملاقات پہ بیان ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کا سب سے ہائی پروفائل بہت بڑا, جس میں 2 لوگ مطلب ایک لوگ ادھر اس کی ڈیتھ ہو گئی, شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے, اور ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر اس کا زخمی ہو گیا, باقی لوگ ہو گئے. اور اس کا جو اٹیکر تھا اس کو اتنی جلدی کیا مصیبت پڑی تھی, آپ نے ڈی پی او صاحب کو بھی دیکھا ہوگا. پھر وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تیرا موبائل نہیں ٹھیک, میرا موبائل ہے یہ بڑا. اور اس طرح دے حالات جڑے نے ایک ڈسپلن فورس, ایک انویسٹیگیشن ایجنسی اس حد تک کس طرح گر سکتی ہے, صحیح یہ میرے نہیں سمجھ آئی کہ کون سی کون انوالو سی. اس تو بعد جڑا ساڈے ڈسٹرکٹ جڑے اتنے جو کچھ ہے وہی ایس ایچ او شہباز انجرا تھانے کنجا میں, یہ جو میرے پاس پڑی ہے ایف آئی آر بھی, یہ اس زمین کا ابھی تک سٹے جو ہے وہ بحال ہے عدالتوں میں. 4 سٹے چل رہے ہیں اس کے زمین کے, اور بار بار منع کیا جا رہا تھا, اور وہ ایس ایچ او اپنی نگرانی میں اس بلڈنگ میں تعمیر کراتا رہا. بعد میں ہمارے لوگوں میں جن کا اخلاقی قانونی تعزیرات پاکستان جو سیلف ڈیفینس کا حق تھا کہ کسی پہ زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے تو اس کو روکو, ہاتھ سے روکو, انہوں نے ہاتھ سے روکا, انہوں نے دیواریں گرا دی. صحیح. وہ جو میرے پاس 2 منٹ رہ گئے 427 پروگرام میں, 2 منٹ رہ گئے پروگرام میں. میں آپ سے ایک تو گزارش یہ کروں گا کہ ابھی آپ نے عمران خان کا ذکر کیا کہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان میں. کیا آپ کو کچھ دن پہلے تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تحریک انصاف آپ جوائن کریں؟ نہیں, وہ دیکھیں جب بھی کوئی ادھر بات ہوتی ہے ورکر لوگ ہیں, وہ سلیم سرور جوڑا صاحب, فیض الحسن شاہ صاحب, اور اسی طرح جو سارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سارے منظور شاہ صاحب جو ہیں وہ ہماری لیڈرشپ کے بھی پیر تھے, میرے بھی پیر تھے, ان کے وہ بھائی ہیں. وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ چھوڑو یار پی ٹی آئی آپ کا پلیٹ فارم ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں آج کے دن تک ابھی جس میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں آپ سے لائیو ہوں, تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں پی ایم ایل کیو کا ہوں. اگر پی ایم ایل کیو مجھے میرے ساتھ اچھا نہیں برتاؤ کرتی اور اسی طرح یہ پرچے انہوں نے ساتھ رہ کے دینے ہیں, تو پھر مخالفت میں ہی کوئی دے ساتھ رہ کے, تو یہ میں کیوں دلواؤں گا پرچے اپنے. اچھا چوہدری صاحب, پاکستان کی یہ اوور نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہوں, میں نون میں جانا چاہتا ہوں. مجھے پی ٹی آئی کا بھی پتا ہے, نون کا بھی پتا ہے. یہ نون سے ہی کاف بنی, کاف سے ہی کچھ اور بنا. میرے بھائی میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. میری آج ایک بات آخری, میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری باتیں نیکسٹ پہ جب پارٹ 2 رکھ لیں میں ضرور آؤں گا. میں نے 2 الیکشن, ایک تنظیمی, ایک کالج میں 88 میں یونین بحال ہوئی تھی, بے نظیر پرائم منسٹر تھی, اللہ تعالیٰ ان کی محبت کرے. چیف منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب, ادھر بھی لڑا. پھر میرے ایم ایس ایف کا ڈویژن کا میں صدر رہا. ارشد امین چودھری صاحب, اللہ ان کو بھی جنت دے, وہ بھی مرڈر ہو گئے. اور ریاض فتیانہ صاحب ہمارے سینئر تھے, وہ مرکزی صدر تھے, چیئرمین تھے ایم ایس ایف کے. اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں, میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ ہاؤس, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, منسٹر جو ہمارے دوست تھے, اور ریاض فتیانہ صاحب جب تک وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر رہے ہیں اسٹوڈنٹ افیئرز کے, تو اس وقت ان کی رہائش تو اس طرح تھی, ہماری سب کی کامن تھی, وہ بڑا پیار کرتے تھے ہم سے. اس وقت کا جانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سیاستدان ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہو, جو قانون ساز اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, یہ ضلع میں بیچارہ کو کیا کر سکے گا, کون سا اسمبلی کو ناظم بن جائے, چیئرمین بن جائے. یہ تو اوپر والوں کے بیرون منت ہوتے ہیں, کوئی انہوں نے جو بھی کرنا ہو. اگر وہ نیت ٹھیک کر لیں, آج بھی نہ کو پاکستان میں کرائسس ہے. یہ اپنی انا کی کرسی کی لڑائیاں چھوڑ دے, صحیح مخلص ہو جو. میں کہتا ہوں یہ آٹے کا برہان آیا میرے بھائی بٹی صاحب, جی ذلیل و خوار, کیا ضرورت ہے ہمیں, ہم پیدل چلے جائیں گے. یہ فوراً ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ضروری تب ہے نا بندہ زندہ رہے. ایسے ہی یہ سب سے بند کر کے اس کو ڈی سی پورا ایک چیف منسٹر 1 منٹ میں دے سکتا ہے, آرڈر گورنر دے سکتا ہے. ویسے جو چیف منسٹر نے آنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر نے آنا ہوتا ہے, تو ضلع میں یہ بندوبست کرتے ہیں. وہ کدھر سے لگتے ہیں, 50 لاکھ لگ گیا, 2 کروڑ لگ گیا اس پہ, وہ فوری اگر کوئی بلوچستان میں مسئلہ ہے ادھر فوری بھیجے, ایمرجنسی نافذ کر دے, ان بندوں کو زندہ کریں, یہ ڈیولپمنٹ روک دے.
کیوں نہیں یہ چلے کرتے؟ خدا کی قسم، جب میں رات کو ٹی وی میں وہ دیکھتا ہوں، وہ شور ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، تھوڑا سا پلیز 1 منٹ مجھے دینا ہے. ہم عام مسلمان ہیں، بے ہمارے جو شک خلیفہ کے وقت جتنے بھی تھے ان کی ایک تاریخ ہے. جس تاریخ کو اڈاپٹ کیا ہے یورپ نے، اسکینڈینیویا نے، امریکہ نے، جتنے بھی ترقی پذیر ملک ہیں. میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آپ نے بھی سنا ہوا ہے، حدیث میں بھی روایت میں بھی بڑی مشہور، کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت تھے، رات کو گشت کرتے تھے، بے شک اور وہ رات کو گشت کر رہے تھے. ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ اندر گئے، انہوں نے والدین سے پوچھا بھائی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک سے بلب رہے ہیں، رو رہے ہیں. انہوں نے دیکھا آگ جل رہی تھی اوپر، انڈیا جو ہے نا وہ جس طرح اس کی آواز آ رہی تھی، کوئی چیز اس میں پک رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں گھر میں چیز نہیں، یہ ہانڈی کس لیے پک رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پانی ڈالا، آگ جلائی اور روڑے اس میں پھینکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ اس کی آواز آ رہی ہے کہ تاکہ ہمارے بچے اس لالچ سے اس کو دیکھیں کہ یہ پک رہی ہے، ہم نے کھانا ہے، تھوڑا ذہنی سکون کریں اور سو جائیں. اور غصے سے انہوں نے کہا کہ کیا ہے اس وقت کا حکمران اور جو ہم بھوکے مر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو بتایا ہے خلیفہ صاحب کو، ان کے کسی وزیر کو، کہ ہمارے گھر میں یہ آٹا نہیں ہے، ہم مر رہے ہیں؟ تو وہ اس بڑھیا نے اور اس بزرگ نے کہا کہ اس کو حاکم رہنے کا حق ہی نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچے رو رو کے بھوک سے مر رہے ہیں. ان کو اسی وقت انہوں نے کہا اچھا آپ بیٹھے، میں آتا ہوں. وہ گئے، مال غنیمت سے غلہ نکلوایا، روٹی کا بندوبست آ کے روٹی کھلائی، ان کو بچوں کو پیار کیا، سلایا. اور بعد میں وہ بڑھیا نے دعا دی کہ آپ کی طرح کا خلیفہ ہونا چاہیے، حضرت عمر فاروق کو نہیں ہونا چاہیے. صحیح. انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بڑھیا، پہلے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں امیر المومنین کا آخرت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گی. تو انہوں نے ہاتھ باندھے اور کہا کہ بڑھیا میں ہی حضرت عمر ہوں اور میرا گربان ادھر پکڑو، جو کرنا ہے خدا کے لیے ادھر کر لو، آخرت کے لیے میری تیاری نہیں ہے، میں اس طرح نہیں کر سکتا. وہ بڑھیا اللہ. پریشان ہو گئی کہ امیر جو ہے وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ تھے، ان کو تو غصہ آئے گا کہ اس نے یہ سوال کیے ہیں میرے خلاف اور یہ. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جواب دے سکتا ہوں، میں آپ کی سزا برداشت کر سکتا ہوں، آپ مجھے جو بھی کرو، لیکن آخرت سے مجھے بڑا ڈر ہے. میرے بھائی ان میں سے جو چیف منسٹرز ہیں یہ سارے، ان کو کیوں نہیں ڈر آتا کہ آدھا آدھا صوبہ بھوک سے مر رہا ہے؟ چھوڑے اس ڈیولپمنٹ کو، چھیڑے باقی چیزوں کو چھوڑے، سارے ایک آرڈر، ایک سرکولر. کوئی چیف منسٹر، ایکٹنگ چیف منسٹر بھی بنے گا، جو بھی بنے گا وہ ایک آرڈر میں پورے ڈی سی او چینج کر سکتا ہے، کوئی شک پورے نہیں. ڈی پی او چینج کر سکتا ہے، اور آخر میں لکھے گا فار دا پبلک انٹرسٹ. وہ کیوں نہیں کرتے؟ فوراً ان کو کریں اور خدا کا خوف کھائیں. وزیر اعظم صاحب، میاں نواز شریف صاحب، یہ نہ کہیں کہ پنجاب کا مسئلہ ہے وہ فلاں چیف منسٹر کرے گا. آپ بھی ذمہ دار ہیں اس پوری ریاست کے، پورے ملک کے. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ پہ بے بھی شک چو سب صاحب، سے بے زیادہ شک سوال آپ ہوں نے گے. بالکل درست فرمایا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے میں کوئی کتا بھی اگر ہاں، پیاسا مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار بھی خلیفہ ہوگا. تو یہ اسلامک ہسٹری ہے، اس میں بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. جو سر میں آخری 2 سوال آپ سے کروں گا، ایک ساتھ ہی کر دوں گا تاکہ پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی اس سے کنکلوڈ ہو جائے. ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کس پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اوورسیز کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ شارٹس اگر بتائیے گا. میرے بھائی جو اوورسیز والا ہے نا، جو میں سوال پہلے کروں گا، دیکھیے اوورسیز پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان چل رہا ہے نا فنانشلی، اس کے جتنے مسائل ہیں وہ فی الحال اوورسیز کا جو لگاؤ ہے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ جو پیار ہے اپنی عوام کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ سرمایہ کاری جو بھیج رہے ہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے چل رہا ہے. کسی سیاستدان کی وجہ سے، حکمت سے، پلاننگ سے یہ ملک نہیں چل رہا. نمبر 1، میں سمجھتا ہوں جو اتنے موسم ہیں ہمارے ملک کے لیے
ان کو تحفظ دینا چاہیے. ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے بچوں کو اگر تحفظ یہ پاکستان کی حکومت، یہ ایجنسیاں نہیں دیتی تو پھر یہ بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس لیے ان کو پریشان کر رہے ہیں. دوسرا سوال کہ کون سی پارٹی ہے. دیکھیں وقت سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں میرے بھائی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں اگر کسی پارٹی کی ورث ہے تو وہ عمران خان کی ہے. صحیح ہے. پبلک اس کا بیانیہ بک رہا ہے، کتنی صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے ساری باتیں. بعد میں ایک اور بڑا ادھر ہمارے نا ملک میں، جب ہم حلف دیتے ہیں کسی عہدے کا تو وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا نیا قسم نیا، وہ ہم دیتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری جو بھی کریں گے اپنے عہدے میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کی حاضر ناظر جان کر اچھا کام کریں گے، ملک کے لیے بہتر کریں گے. جب ہم کہیں جلسے میں جھوٹ بولتے ہیں بعد میں وہ کہتا ہے یار اس طرح کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. ایک تو میں یہ درخواست کروں گا اگر آپ لوگ ایم پی ایز، ایم این اے، منسٹر، پرائم منسٹر، چیف منسٹر یہ کہیں گے جھوٹ بول کے کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا تو عوام کو نفرت ہو جائے گی سیاست سے اور آپ کی باتوں سے. وہ کیا کر رہے ہیں یار آپ؟ اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، منسٹر بنایا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے. جتنی پکڑ جتنی پوچھ، میں ڈپٹی کنوینر ضلع رہا ہوں، یونین میرے سے بھی غلطیاں ہوگی ہوں گی لیکن میری پھر بھی گنجائش ہے تھوڑی میرے اقتدار کی. آپ لوگوں کا جو صدر علوی صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں کوئی کافی وغیرہ پیے اور تھوڑا سا سوچ کے جو اختیار ہیں وہ استعمال کریں، جو اوورسیز کے لیے ہے، جو پاکستان کے لیے ہے، جو پاکستانی عوام کے لیے ہے. اور جی میں تو بہت شکریہ. سمجھتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ سندھو صاحب، آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، گجرات کے معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، گجرات کی لیڈرشپ کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں، آپ کے فیوچر، قاف لیگ کے فیوچر کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو آپ نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور تمام سوالات کا جواب دیے آپ نے. ناظرین سے آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ چودھری صفدر ممتاز سندھو صاحب جو ہیں گجرات کی ایک بھاری بھرکم آواز ہے، ایک مؤثر آواز ہے. قاف لیگ کی چاہیے کہ ایسے ورکر کو، ایسے کارکن کو، ایسے لیڈر کو حیثیت دے تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسا عوام کے اندر ممتاز لیڈر، عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا لیڈر عوام کے اندر آئے اور عوام کی خدمت کر سکے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.